اٹھے گا آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب نظر آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ کتاب، اس کا نام ہے آسان نیکیاں. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اور اس کے پیج نمبر 28 پر یہ حدیث نقل ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے کا طریقہ کون کون سیکھنا چاہتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی. چلیں، روزانہ 1000 نیکیاں کمانے کا طریقہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ فرمایا، اگر 200 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. 200 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ اگر ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے نا، اور ہم خاموش رہنے کی عادت بنا لیں، اور مزاج بن جائے کہ میں نے ثواب کمانا ہے، نیکیاں کمانی ہے، تو تسبیح اور درود پاک سے زبان تر رہے. وہ ہے نا امیل سن کا شعر، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ کریم ہم سب کو اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ہم نے غروب آفتاب تک، مغرب تک اسی طرح مدنی مذاکرے میں شامل لینا ہے، دعا افطار میں شامل رہنا ہے، اور نیت کر لیں کہ نماز مغرب کا انتظار کروں گا. صلو علی الحبیب. صف جی پٹی جو بھی اور صف کی پٹی پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے نا، تاکہ پھر وہ مغرب ہوگی تو اسی طرح صفوں میں ہم نماز ادا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کی ہوا پانی پینا
اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے. کھانا سامنے آ گیا، پینا سامنے آ گیا، سونے کی ضرورت پڑ گئی، اب اعتکاف کی نیت اس لیے کرنا کھا پی سو سکوں تو جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اعتکاف کی نیت کرے اور پھر کچھ عبادت کر لے، نفل پڑھ لے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو، یا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اب چاہے تو کھا پی اور سو سکے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے. نماز عصر ادا کر کے کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل ایک مسئلے میں بھول ہو گئی تھی اور وہ یہ کہ سلام کا جواب اتنی آواز سے دے. میں نے یہ کہا تھا کہ اتنی آواز سے دے کہ خود سن لے، اور یہ غلط تھا جواب. واجب یہ ہے کہ اتنی آواز سے جواب دے کہ جس نے سلام کیا وہ سن لے. تو میں اس سے رجوع کر لیا کل ہی، مطلب رجوع تو کر لیا تھا لیکن کافی ٹائم بھائی اٹھ چکے تھے شاید وضو وغیرہ کے لیے، تو میں نے کہا اس لیے دوبارہ اس کی وضاحت کر دی. اور کہ سلام ہم نے کیا، کسی نے کیا، ہم جواب اتنی آواز سے دیں یہ ہم پر واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. مہربانی کر کے جو ابھی کل تھے ان تک ابھی تک مسئلہ نہیں پہنچا تو آپ ان تک مسئلہ پہنچا دیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اس کا اتنا اہتمام کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اگر بالفرض جیسے کہ کل آپ سے ایک غلطی ہو گئی، اگر جس کو ہم کہیں کہ بھائی غلطی سے آدمی بیان کر دیتا، مسئلہ تو پتا تھا لیکن بس وہ ایک اس کی وجہ یہ نکل گیا، لیکن اب اس کا اہتمام، کل بھی ازالہ، رات کو بھی ازالہ، ابھی بھی ازالہ، پھر آپ فرمائیں کہ جناب جو جن تک نہیں پہنچا تھا ان تک پہنچا دیں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو چونکہ ایک میڈیا کا دور ہے اور لوگ کافی سوال جواب کے سلسلوں میں فعال رہتے ہیں، تو اس کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ شرعی مسئلہ بتانا یہ سب سے بہت بڑی جرت ہے. یہ بس ہم لوگ اس معاملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جری واقع ہوئے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی مسئلہ پوچھتا فوراً جواب نہیں دیتے تھے، غور فرماتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پھر ضرورت محسوس فرماتے تھے تو جواب ارشاد فرماتے تھے. اور عوام کو تو جوابات دینے کی اجازت بھی نہیں ہے جب تک کسی عالم کا لکھا ہوا اس کو رٹا ہوا یاد 100% ہو، یا وہ باہر شریعت وغیرہ پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے، اردو اس کی اچھی ہے مثلا اور وہ دکھا سکتا ہے تو وہ دکھا دے. عوام جو مسائل بتاتے ہیں ان کو تو یہ بتانا ہی نہیں چاہیے. وہ شخص جو اہل علم ہو اور مسئلہ بتانے پر ان کو مہارت حاصل ہو، اجازت ہو. اب وہ اگر وہ بھی اگر اپنی کوتاہی سے غلط بتائیں گے تو گناہگار اور عذاب نار کے حقدار. اپنی کوتاہی نہیں کی
بھول ہو گئی، اپنے طور پر صحیح سمجھ کر دیا کہ میرے مطالعے میں تو یہ آیا ہے یا میری معلومات میں یہ ہے، اور اس نے یہ جواب دیا۔ اب باپ کو پتا چلا کہ وہ جواب غلط ہو گیا تھا، ثواب کی اطلاع مل گئی درست مسئلے کی۔ تو اب جو اہل علم ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یہ گناہ گار نہیں ہوگا، جبکہ اس نے یہ سمجھ کر کے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میں نے پڑھا ہی ہے، تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن صحیح پتہ چلنے کے بعد اس پر ازالہ کرنا فرض ہے، اور فوراً ازالہ کرنا فرض ہے، تاخیر بھی نہ ہو۔ اب اپنے کو سمجھ پڑتی نہیں کہ فوراً ازالہ ہو کیسے، ناظرین آگے پیچھے اور مطلب حاضرین آگے پیچھے، اب یہ جتنی مطلب ہے کہ پھیلاؤ زیادہ ہو گیا نا، اتنا خوف بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ ایک بار مسئلہ غلط نکل گیا نا، اب وہ واپس لانا اس کا 100% تو ممکن لگ نہیں رہا۔ انہیں فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ 100 آدمیوں کے سامنے اس نے غلط مسئلہ بتایا، غلطی ہو گئی، 1900 کے سامنے ازالہ ہونا چاہیے۔ 100 کے ساتھ مثال کے 100 کے بجائے لاکھ میں بھی وہ مسئلہ بتا دیا، اور ان 100 میں سے ایک کم تھا جن کو غلط مسئلہ پہنچا تھا، تو اب یہ کہ یہ ازالہ بھی پورا نہیں ہوا نا، ایک تو بچ گیا نا، کہ اس تک بھی درست مسئلہ پہنچانا ہے نازک معاملہ۔ بعض علماء کا لکھا ہے احیاء العلوم میں، ایک عالم کا تو پڑھا میں نے احیاء العلوم میں، بزرگ تھے، عالم بزرگ ہی ہوتا ہے، بزرگ ہم لوگ خوش کرنے کے لیے بوڑھے کو بزرگ بولتے ہیں مطلب بزرگ تو، لیکن حقیقت میں بزرگ نے بزرگان دین جس کو بولتے ہیں تو وہ اہل علم ہوتے ہیں عام طور پہ، لیکن صالحین جو ہوتے ہیں نیک بندے، ان کا عالم ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اپنے فرض علوم اس کو معلوم ہونے چاہیے، لیکن اب تو حالات ایسے کہ فرض علوم کس کو معلوم، بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ عالم تھے، ان کو جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو بعض اوقات وہ رو پڑتے تھے اور فرماتے کہ تم کو کوئی یار ملا نہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، مجھے اتنا میں مطلب اتنا بڑا رسک لوں، بھول ہو گئی تو مسئلہ بتانے میں نہیں بتاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔ علماء اس سے پہلے کے بزرگان دین ڈرتے تھے بیان کرنے میں، سننا پسند کرتے تھے کہ بیان کرنے میں تو بہت رسک ہوتا ہے نا، کہ بناوٹ ہو جائے، الفاظ خوبصورت اس لیے لائے بندہ کہ تھوڑا ہی نعرہ لگے، واہ واہ ہو، سبحان اللہ۔ اب تو مقرر بولتا ہے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پتہ نہیں کیوں کرتے ایسا، داد، اب لوگ داد نہیں دیتے تو یار اپنے منہ سے مانگنا، میں نے کیسا بیان کیا، سبحان اللہ نہیں بولتے ہو، یہ بے باکیوں والے اسٹائل جو نا یہ نہیں مطلب جمتے نہیں، ٹھیک، کوئی ناراض نہ ہو، میں آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں، بے باکی نہیں ہونی چاہیے، آدمی کانپتے ہوئے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے بیان کرے نا تو بات بنے، لیکن اب ٹھیک ہے رونا نہیں آتا تو کم از کم مطلب اندر اپنے جب بھی بیان کرے نا دین کا معاملہ، دین کی بات، تو اندر یعنی کہ بندہ خوف کرے نہیں، مطلب اور خصوصاً مسائل کا معاملہ یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے سنا، ایک مشہور مقرر ہے، بڑا دبنگ مقرر اور چھا جانے والے مقرر، اس نے مسئلے بیان کیے اور غلط مسئلے بیان کیے، کلپ ملا مجھے، اب میں بھی کیا کروں، کیسے ہمت ہو کیا ہو، بس وہ بھول بھولے میں مطلب اب ان تک اپروچ کروں کہ یا کیا بول گئے، آپ کا فیلڈ نہیں ہے مسائل بیان کرنا، مسائل بیان کرنا اسٹیج کے مقرروں کا عام طور پہ فیلڈ نہیں ہوتا، ناراض نہ ہو، یہ فیلڈ ہوتا جو کونے میں بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول پڑھاتے اور فتویٰ نویسی کرتے، ان کا فیلڈ ہوتا ہے مسئلے بتانا، مقررین کا عام طور پہ، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مفتی جو ہے وہ مقرر نہ ہو، مقرر بھی ہوتا ہے لیکن مقرر یہ کم ہوتے ہیں، ان کا بیان سیریس ہوتا ہے، مسجد میں خطاب آتے تو یہ عام اسٹیجوں پر ان کا اتنا وقت نہیں ہوتا، اگر ساری ساری رات یہ بیان کریں گے تو یہ دن کو دارالفتاح میں کیسے بیٹھیں گے، فتوے کیسے لکھیں گے، یہ تدریس کیسے کریں گے تدریس، فتوے لکھیں گے تو کمزوریاں ہوں گی پھر،
تو یہ نہیں نبھا سکتے. ہر ایک کا کام نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالی ہم کو شرعی غلطیوں سے بچائے کہ ایک غلطی وہ ساری زندگی کی کمائی پر پانی پھرا سکتی ہے. جواب دینا یعنی مسائل بتاتے رہنا کوئی فرض واجب ہے نہیں، ثواب کا کام ہے، یعنی فرض عین نہیں ہے لیکن ثواب کا کام ہے، بتانا چاہیے. اس میں خوب سوچ سمجھ کر غلطی نہیں ہو اس کا پورا خیال. بعض اتنے بے باک ہوتے ہیں، بھلے اہل علم ہوتے ہیں، لیکن اگر غلطی ہو گئی نا تو رجوع کرنا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا، چونکہ چنانچہ کر کے اس کو ہی صحیح ثابت کریں گے یا گھما دیں گے بات کو کہ میری ویلیو خراب ہوگی. ویلیو خراب نہیں ہوتی، غلطی تسلیم کرنے سے ویلیو بڑھتی ہے. امام ظفر یہ بہت بڑے عالم ہوئے اور مجتہد تھے. مجتہد یہ حقیقت میں مفتی جو ہوتا ہے نا یہ مجتہد ہوتا ہے. اب جو مفتیان کرام ہے نا، حسن بن زیاد، امام ظفر، اچھا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجتہد تھے، امام اعظم کے شاگرد. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ایک بار یہ کوفے میں تھے تو ایک صحابہ مسئلہ دریافت کیا تو ان سے مسئلہ انہوں نے جواب دے دیا مسئلے کا. تو بہت بڑے عالم تھے، مطلب جواب دے دیا، وہ پوچھنے والا چلا گیا. بعد میں ان کو صحیح یعنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے، اب کیا ہوگا. اب انہوں نے ایک، اب میڈیا کا دور تو نہیں تھا، نہ مائک ہوتے تھے ان دنوں، نہ کوئی اخبارات، نہ ماہنامے، ایسا دور تو تھا نہیں. اب لوگوں تک مطلب کیسے اس آدمی کو ڈھونڈے گا. تو انہوں نے ایک کرائے پر آدمی سے اجارہ کیا اور وہ آدمی گدھے پر سوار ہو کر اعلان کرتا رہا کہ فلاں وقت فلاں مسئلہ جس نے پوچھا تھا وہ حضرت سے ملاقات کر لے، مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے. یا ایک یہ بھی ہے روایت کہ خود گدھے پر، پہلے گدھوں کی سواری ہوتی تھی کھوتے پر، تو کھوتے پر تشریف فرما ہو کر وہ کوفہ شریف کا جو بالکل وہ بارڈر تھا نا جہاں سے کوفے سے لوگ باہر جاتے ہیں، یا کوئی پگ ڈنڈی تھی ایسی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور وہ بتاتے رہے کہ مجھے اتنے بجے جس نے مسئلہ پوچھا تھا، سوال کیا تھا، وہ صاحب ہوں تو مجھ سے ملیں. بیچارے اعلان کرتے رہے. آخر ایک آدمی ملی گیا کہ میں تھا وہ. پھر آپ نے اس کو مسئلہ درست بتایا کہ سوال یہ تھا، جواب میں نے یہ دیا تھا جو غلط تھا اور صحیح جواب یہ نہیں. یہاں تک ان پر وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی، یہ گھبرا گئے تھے خوف خدا سے کہ وہ مسئلہ بتانے چھوڑ دیے تھے انہوں نے. جب یہ آدمی ملا ان کو اور اس کو صحیح جواب دیا تب ان کے اوسان جو تھے وہ ٹھکانے پر آئے اور یہ اپنے آپ میں آئے اور اب یعنی کہ یہ روٹین پر آئے اپنی. ایسے تھے ہم لوگ تو اب پتہ ہی نہیں ہوتا غلط مسئلہ، جب کسی کو نہ سمجھ پڑی ہو تو خوش ہوتے ہیں یار اچھا سمجھے نہیں لوگ، یار یہ ایسے ہی ہے چلے یار، انہیں اندھے میں کانا راجا. لیکن اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سمیع و بصیر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھولنے سے بھی پاک ہے، بھولتا بھی نہیں ہے. قیامت کا حساب بس اللہ ہم سے نہ لیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور گناہ کا تو حساب بھی نہیں ہے نا، گناہ پر تو عذاب ہے، گناہ کر لیا تو عذاب، حلال پر حساب ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ میں کتاب ہو یا اسکول کی کاپی ہو یا تسبیح ہو یا ٹیشو پیپر ہو تو ہاتھ ملانے میں یہ ہاتھوں کے بیچ میں آئیں گے. ہاتھ ملانے کا سنت طریقہ کیا ہے اور ہاتھ ملانے کے کچھ آداب بھی ارشاد فرمائیے. ہاتھ ملانا
اس کو مصافحہ بولتے ہیں، اور اب مصافحہ میں شاید لوگ کم سمجھتے ہوں گے، ہاتھ ملانا۔ تو واقعی یہ ہے کہ کوئی چیز آڑے ہے، جیسے یہ ہے میرے ہاتھ میں، ہاتھ ملایا تو یہ سنت اس سے چھوٹی۔ بلا حائل ہاتھ ملانا سنت ہے، کوئی چیز اس میں روک نہ ہو، جیسے چادر آ جاتی ہے، بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں دعا کی پرچیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو چادر تو یوں پکڑ کے دیکھا یوں ملاتے ہیں، وہ ہاتھ لگوانے کے لیے شاید، تو ہاتھ لگوانے کے لیے کسی سے ملا، ہاتھ لگوانا تو پہلے تو ہاتھ سنت کے مطابق ملا لے، بعد میں ٹھیک ہے وہ ٹچ بھی کرا لے، اتنا کو دیر نہیں لگتی اس میں، لیکن ذہن نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر خالی یوں مسکرا کے آتے اور ہاتھ ملاتے ہیں، اور عوام الناس بڑے بوڑھے، آؤ جی بسم اللہ، یہ سلام نہیں ہے۔ جن کا کلمہ پڑھا اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے سلام کرنا ہے۔ ہاں سلام سنت ہے، جس سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو سلام کرنا سنت المؤکدہ ہے۔ ایک آدھ بار کا ترک برا، عادت بنانا گناہ، حرام، جہنم میں جانے والا کام ہو گیا نا، گناہ۔ تو اس لیے مطلب جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو پہلے کرے سلام، السلام علیکم، اور سلام بھی پھر السلام کرے، ہاں سلام، ہاں یہ نہیں السلام علیکم، یہ تو سلام نہیں ہے، السلام علیکم، اسی سے سنت موقع ادا ہوگی۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ اگر سلام وہ تو السلام علیکم یہی تو سلام ہے ہی نہیں نا، بس یہ محمل جملے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو سلام کیا اور پھر دو ہاتھ سے بلا حائل ہتھیلیاں ملانا، یہ سنت ہے۔ اور بعض لوگ اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں ہاتھ ملانے کے بعد، تو اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملایا اور نیت تبرکن چومنے کی ہے تو صحیح ہے، ورنہ یہ خامہ کا جو ہاتھ چومتے ہیں نا اپنا ہاتھ ملا کے، یہ بھی مکروہ ہے، اس کو منع کیا ہے، نہ چومے۔ پھر یہ کہ سلام کرتے ہوئے بعض لوگ جھک جاتے ہیں، تو اگر یہ کم جھکا تو مکروہ، اور اتنا جھک گیا ہاتھ ملاتے ہوئے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، نہیں اس کو رکوع کی حد تک کہتے ہیں، تو رکوع کی حد تک جھک گیا یہ حرام ہے۔ اس کا جزیہ ڈھونڈ لیں، ہاتھ ملانے میں جھک گیا رکوع کی حد تک، حرام ہے۔ ہاں تو یہ بھی ایک تعداد ہے جو جھک جاتی ہے، خاص کر بزرگوں کے آگے جھک جاتی ہے، تو اگر اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ رکوع کی ادنا مقدار ہے، تو رکوع کی مقدار جھک جانا یہ حرام ہے۔ ہاتھ ملاتے وقت، سلام کرتے ہوئے ہے نا، ہاتھ ملاتے وقت یہ نہ جھکے۔ اچھا اب آپ بولو ہاتھ چومنے میں تو جھکتے ہیں، ہاتھ چومنے میں جھکنا یہ ضرورت ہے، ہاتھ چوما کسی کا جھکے بغیر چومنا ہو نہیں سکے گا، ہاتھ کھینچ کر اوپر چومنا یہ تو اس کے لیے ایذا کا باعث ہو سکتا ہے، وہ بالکل یہ اس کا نہ طریقہ کار ہے کوئی، تو اب جھکنے میں حرج نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہے تو وہ تو کوئی چیز گر گئی اور اس کو اٹھانے کے لیے ہوگا، گری بھی کسی کے پاؤں کے پاس ہے، اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاتھ ملاتے وقت جھکنے کی چونکہ ضرورت نہیں ہے، یہاں دو اس کا جزئیہ موجود ہے کہ تھوڑا جھکا تو مکروہ، اتنا جھکا کہ رکوع کی حد تک پہنچ گیا تو حرام، اور ایک تعداد ہے کہ رکوع کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو لگے کہ ظن غالب ہے اس کو سمجھاؤں گا کہ مان جائے گا تو اس کو سمجھانا پڑے گا، واجب ہو جائے گا سمجھانا۔ یہ مسئلہ آپ کو ہی پورا یاد ہو اور سمجھانا بھی آتا ہو تو سمجھائیں۔ یہ غلطی بہت ہو رہی ہے عوام میں، ایک تو سلام نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، اگر کوئی سلام کر لے تو خالی من من کر لیتے ہیں، ہونٹ ہلا دیتے ہیں۔ جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا ہے، ہاں جواب
سلام کا جواب دینا اتنی آواز سے واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، لیکن نہیں دیتے جواب، خالی ہونٹ ہلا دیتے ہیں۔ اگر کہو کہ جواب تو دو، میں نے دل میں دے دیا، تو دل میں نہیں چلے گا، زبان سے دینا ہوگا۔ اب بولو میرا قفل مدینہ ہے، یہ ہلا دیا، یہ قفل مدینہ نہیں ہے، ہمارا قفل مدینہ مدنی قفل مدینہ ہے۔ تو اس میں جہاں شریعت نے ہمیں حکم دیا تو ادا کرنا ہے، سلام کرنا بھی سنت ہے، تو اس میں خالی یوں تھوڑی کر دیں گے یہ قفل مدینہ ہے، زبان سے بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر و اذکار کے لیے خاموش ہو جانا کہ نہیں میرا قفل مدینہ ہے، زبان نہیں چلاؤں گا، تو یہ بھی صحیح نہیں، زبان سے ذکر و درود کرتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، انفرادی کوشش کرتا رہے۔ اگر ہم کسی سے بات کریں اور وہ ہمارے لکھنے سے اور اشارے سے نہیں ہو رہا، یعنی نئی ترکیب بنے گی، تو ضرورت کی بات ہے تو بالکل اس سے زبان سے ہی کرے، اس کو تشویش میں نہ ڈالے کہ اس کو پریشانی ہو۔ ماں باپ ہیں بیچارے نہیں سمجھتے اشارے، یہ کرتے رہے اس کا دل دکھے گا، یہ قفل مدینہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا ہے، بھلے بولنا پڑے، 1 گھنٹہ بولنا پڑے، آپ بولیں جو جائز بولنا ہے، اور ماں باپ کو راضی کریں۔ ہمارا قفل مدینہ جو ہے نا، یہ بری باتوں سے بچنے کے لیے اور فضول گوئی کی عادت چھڑانے کے لیے ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب جیسے امیر سنت نے چند مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل جو چیز زیادہ تر میں نے محسوس کی جو 2 ہتھیلیوں کے درمیان ہوتی ہے وہ یہ موبائل فون ہے، کیونکہ اس وقت موبائل فون ہاتھ میں رکھنے کا ایک رجحان اور رواج گویا کہ ایک طرح سے چل رہا ہے۔ اب جیسے کوئی آئے گا تو موبائل فون ہاتھ میں ہونے سے ہی ہاتھ میں ملایا جاتا ہے، یا کوئی بات کر رہا ہے اور آگے کوئی ہاتھ ملائے گا تو اس سے مطلب کہ وہ اسی طرح ہاتھ ملا لے گا۔ تو اب یہ کہ موبائل فون، اول تو یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے اب کوئی جا رہا ہے بات کر رہا ہے یا صوتی پیغام کسی کو دے رہا، اب سامنے سے آنے والا اس کو سلام کرتا ہے، ہاتھ، اچھا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ صوتی پیغام بھی دے رہے ہیں، مگر اس دوران اس نے ہاتھ بھی ملانا ہے، اس نے سلام بھی کرنا ہے۔ اچھا اگلے نے اس کو جس سے بات کر رہا ہے اس کو کہے گا ایک منٹ جی، اب وہ یوں کر کے اس کی بات کرنے کے جیب میں نہیں جانا۔ ایسی ساری صورتوں کے اندر وہ کیا کرے کہ سنت بھی ادا ہو، اگلے کو بھی پتا ہو، اور یہ سارا اس میں کوئی علمی کوئی کلام ہے جس سے ہمیں معلومات حاصل ہو؟ اب یہ کہ کوئی کھانا کھا رہا تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے، اس پر جواب بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مطالعہ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، لوگ مسجد میں آ کر ویسے سلام نہیں کریں گے، مسجد کے دروازے میں السلام علیکم، جیسے ماں بدولت آ گیا ہے نماز کے لیے، ہوشیار ہو جاؤ، وہ اعلان کر سلام کرتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی سلام کا موقع تھوڑی ہے، سلام کے بھی موقع محل ہوتا ہے۔ تو اب کوئی فون پہ لگا ہوا اس کو سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میں خود، مجھے بڑی آزمائش ہوتی رہتی ہے، میں کھانا کھانے کے لیے سے اب رمضان حال آ رہا ہوں، ہاتھ دھو کے آیا ہوں، ہاتھ گیلے، تو کوئی بھاگ کے آئے گا، وہ ہاتھ گیلے، اس کے ہاتھ بازوں کا تو نہیں ہوتے صاف، ہو نہ وہ کرائیت آتی ہے کہ یار گیلے گیلے ہاتھ اس کے ہاتھ لگیں گے تو مزہ نہیں آتا۔ اب ہوتا ہے تو موقع محل دیکھ کر آدمی سلام نہیں کرتے، اصل سنت جو ہے السلام علیکم یہ بھول جاتے ہیں اور خالی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جنرل مطلب میں کہوں نا 99.9 یہ سنت چھوڑ رہے تو چھوڑ رہے، نہ سلام کرنا آتا ہے، نہ ہاتھ ملانا آتا ہے اپنے کو، کچھ بھی نہیں آتا، کھانا آتا ہے، کھانا بھی نہیں آتا، نگلنا آتا ہے، کھانے کی بھی سنتیں آداب ہیں، سائنسی آداب بھی ہیں اس کے، جو شریعت سے نہیں ٹکراتی جو بات تو وہ ہمارے مفید ہوتی ہے، تو وہ بھی نہیں آتے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ خالی نگلنا آتا ہے، وہ جلدی تھال خالی کر کے دوسرا منگوا لیا جائے، پھر پیٹ پکڑ کے پڑے ہوتے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے نا، اب پھر دیکھو کھانسی کی ٹیون جو ہے نا ابھی آہستہ آہستہ شروع ہوگی، اور ٹھاں تراویح میں لگے رہیں گے بیچارے، کباب سموسے کھاتے ہیں، ٹھنڈے میں ٹھنڈا، پھر پانی اور رنگ برنگی شربت پی لیتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے کھانسیوں میں بخاروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، ہمیں کھانا آ جائے
ہم لوگ یہ نہیں کہ بس ہماری زندگی کا انداز یہ کہ حالانکہ اصول کیا ہے؟ خوردن برائے زیستن، کھاؤ زندہ رہنے کے لیے. ہمارا معاملہ الٹ ہے، زیستن برائے خوردن، زندہ ہیں کھانے کے لیے. کھاؤ پیو جان بناؤ. اب اتنی بھی جان مت بناؤ کہ تمہارا جنازہ اٹھانے والے ہوئے کندھے تھک جائے، اٹھا نہ سکے. کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے. بعضوں کو مرض ہوتا ہے بیچاروں کا، جان زیادہ بن جاتی ہے، اور کھا کر بھی بنی تب بھی وہ گناہگار نہیں ہے، اور دل آزاری ہوتی ہے دیکھنے مسکرانے سے ایسے موقع پر. میں تو جنرل سمجھاتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، دوسروں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو کھانے کی ہرس کم کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے موقع پر بعض اوقات کیمرہ مین ہمارے ایسے آدمیوں کو تلاش کر کے اسکرین پر لایا نہیں کریں، یہ پورے خاندان کی دل آزاری کا باعث ہو سکتا ہے. اس کی تو ہوگا ہی جب پتا چلے گا تو، لیکن پورا خاندان جو ہے نا ان کے بھی ندامت ہوگی. ان کو فون آئیں گے کہ دیکھا تمہارا ابو، وہ بھی تنزن کہہ رہا ہوگا. دکھانا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ مدنی مذاکرے میں ہمیں توبہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہونے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سمیٹنے کے لیے جمع ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. ہمیں توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے. اور توبہ کے بعد امیر سنت ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں داخل کرتے ہیں، اپنا مرید بناتے ہیں. جو امیر سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا بھی مرید بن جاتا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ضامین ہیں. آپ فرماتے میں اس بات کا ضامین ہوں کہ ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جانا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری
इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाब गौस आदम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौस पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सोशल मीडिया के जरिए जो सवालात हमें मौसूल हुए हैं, इनमें एक इस्लामी बहन का सवाल है कि मुक़द्दस औराक को भी अदबी से बचाने का तरीका क्या है? मुक़द्दस औराक जो है वो जमा करके एहतियात के साथ इसको थैली में बंद करके, थैली में चीरा लगाकर अंदर वजन पत्थर वगैरह डालकर बीच समुंदर है ना, दूर समुंदर में, किनारे पे नहीं, ठंडा कर दिया जाए। हर जगह समुंदर या नदी वगैरह नहीं होती, नहरों में तो वैसे ही खतरा होता है कि वो शायद कहीं ना कहीं निकल कर रुक जाएगा। समुंदर में उम्मीद है कि ये तह में बैठ जाए। अब ये कि हर जगह ये नहीं होता, तो गड्ढा खोद कर जहां मुमकिन हो, गांव देहात में मुमकिन है ऐसा होता हो, कच्ची जमीनें होती है ना, किसी की जाती जमीन ना हो जिसको नुकसान पहुंचे, तो गड्ढा खोद कर जिस तरह वो कब्र बनती है, तो इस तरह वो गड्ढे में रखकर ऊपर कोई ठट्टा वगैरह रखकर इसको दफन कर दिया जाए। है ये भी मुश्किल काम, सवाब मिलेगा। इसको यूं डाल देंगे इधर उधर तो बेद भी होती रहेगी। हमारे यहां तो मुक़द्दस औराक के एहतराम के लिए मजलिस बनी हुई है, तो बड़े शहरों में ये बॉक्स वगैरह लगे होते हैं, तो उनमें भी डाल देने में हरज नहीं है। पूरी किताबें ना डाली जाए। अगर बाज़ वक़्त किताबें ऐसी होती है कि जो लोग पढ़ें तो नुकसान हो, जैसे कि अकीदे का इसमें कोई मसला होता है तो वगैरह, तो इस तरह की किताब के पेज जो है ना, अलग अलग करके फाड़ के, यानी यूं ना फाड़ें कि फिर अल्लाह और रसूल के नाम भी साथ में वो तो समझ गए होंगे। तो पूरे पूरे अलग अलग पेज कर लें। बेतरतीब कर देंगे तो कोई उस किताब को निकाल कर उससे गुमराह होने का चांस तकरीबन नहीं रहेगा। और पेज मुंतशिर करके इधर डाल दिए, उधर डाल दिए, डब्बे में नीचे हाथ करके डाल दिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। घरों में इस्लामी बहनें जो उमूमन बहुत सारी चीज़ें संभालती हैं, अगर कोई एक आध ऐसा शॉपिंग बैग या इस तरह की कोई चीज़ रख ली जाए कि बाज़ों का रोटियां, जैसे तंदूर की रोटियां वगैरह जिस अखबार में आती हैं, तो बाज़ों का वो अखबार में मुक़द्दस इबारतें वगैरह होती हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनका आपको अदब और एहतराम भी समझ में आता होगा। तो जहाँ घर में इतने सारे सामान और फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखते हैं, तो घर में इस तरह का कोई निज़ाम हो कि इस्लामी बहनें वो चीज़ फिर उस चीज़ में डाल दें जो आपने बना कर रखा है, और फिर जब घर के महरम या कोई जाएं तो फिर अमीर ने जैसा फरमाया है उसको फिर इस तरह आप डिस्पोज ऑफ कर दें और उसको इस तरह आप इसका अदब के साथ इसको इसके मकाम तक पहुंचा दें। तो इंशाअल्लाह घर में आप अगर ये एहतिमाम करेंगी तो अल्लाह ने चाहा तो इसका भी सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बरसों से शापर रखते हैं, और कई यानी कि हमारे मेरे अंदर कई तरकीबें हैं। हम लोग कागज जमा करते हैं, यानी सादा कागज है ना, इसमें कुछ नहीं लिखा हो, जैसे ये बिल्कुल सादा है,
ہے نا, بلینک بولتے ہیں نا اس کو, سادہ کاغذ, اس کا بھی ادب ہے. بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ وہ سادہ کاغذ کو بھی بے وضو نہیں چھوتے تھے, کہ اس میں بھی قرآن و حدیث لکھا جاتا ہے نا. یہ کاغذ ہے ہی لکھنے کے لیے, اس کاغذ کی ایجاد جو ہے یہ لکھنے کے لیے. تو اللہ اور رسول کا نام اس میں لکھتے ہیں, شرعی احکامات لکھتے ہیں, اس کا بھی ادب ہے. یہ جو پیکٹ ہوتے ہیں, مختلف طرح کے پیکٹ آتے ہیں, اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. تو ہمارے یہاں مطلب اس کو بھی پھینکنے کا ذہن نہیں ہے. ہم یہ پیکٹ بھی بڑا شاپر ہوتا ہے, اس میں ڈالتے رہتے ہیں. اب مشکل یہ بھی پرانی بات ہو گئی. جب بچوں کے ٹافیاں ہیں, ان کے بھی پنیاں وہ بھی ڈال دیتے ہیں شاپر میں, پھینکنا نہیں ہے کچھ. تو بہت مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو یہ ٹھنڈا کرنے والے, بھلے ہمارے عیسائی بھائیوں, ان ذرا یہ کوالٹی اتنے کو علم نہیں ہوتے, نہ ان کو اتنا شعور ہوتا ہے, نہ یہ مدری مذاکرے سنتے ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ بھی پتا چلا تھا کہ یہ ایسی چیزیں چن کے پھینک دیتے ہیں. میں نے احتجاج تو کیا تھا, پتہ نہیں سسٹم بنا کہ نہیں بنا, کہ جو بھی نکلا. اب جیسے مدینہ شریف کی کھجور ہے, تو اس کا بیج بھی پھینکنا گوارا نہیں ہے. تو یہ بھی ٹھنڈا کرنے میں زیتون شریف, اور قرآن کریم میں اس کو مبارک درخت کہا گیا, ورنہ شجرتن زیتونتن مبارکتن, کہ زیتون کا مبارک نبا برکت درخت. تو اس کا بیج بھی پھینکنے کو دل نہیں کرتا. میں تو نہیں پھینکتا, جب میں ڈال لیتا ہوں. تو کبھی ٹھنڈا کر دیا, کبھی کسی کو دے دیا وغیرہ. تو یہ اس کا بھی ادب میرا ذہن ہے. مگر یہ اس طرح کی چیزیں شاید پھینک دیتے ہیں چن کے, یہ کس نے ڈال دیا, تو پھر ڈسٹ بن تھوڑی کچرے ڈال دیے, کچرے نہیں ہیں, یہ تبرکات ہے. تو کوئی بھی چیز اس طرح کی چیزوں میں نکلے نا, اس طرح کے باکس میں, تو جو بھی اوراق مقدسہ کی خدمات کرتے ہیں, اللہ کرے وہ سن رہے ہو نہیں, ورنہ آپ کو موقع ملے ان کو سمجھا دیں کہ ان ڈبوں میں ایک گھاس کا تنکا بھی نکلے نا, اور پھینکا نہیں کرے. ہو سکتا ہے مدینے کی گھاس ہو, یہ ڈالی ہو, بغداد شریف کی گھاس ہو, یار اس کا ہم ادب نہیں کر پائیں گے, چلو اس کو ٹھنڈی کروا دو. اور تم یار اٹھا کے بے دردی سے, یا ٹافیوں کا جو پنی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے, یا بعض اوقات یہ ٹافی مدینے کی ہوتی ہے, بغداد شریف کی ہوتی ہے, اس لیے کوئی ڈال دے گا اس میں. تو یہ جو بھی اس میں نکلے نا, کنکری بھی نکلے نا, اس کو بھی پھینکو نہیں. ہو سکتا ہے کنکری مدینہ شریف کی ہو, اس لیے اس نے ٹھنڈا کرنے کے اس میں ڈالی ہو. تو یہ اللہ کا ذہن بن جائے نا سب کا, سب کو تربیت کی حاجت ہے. اللہ کرے کہ تربیت کا نظام سب بن جائے, سب ایک دوسرے کو ہم صحیح خطوط پر عین شریعت کے مطابق یہ سیکھنے سکھانے والے بن جائیں. ہمارا یہ کہ ہم سیکھ بھی لیتے نا, تو ہمارا ذہن ہوتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یار کون کو مانتا تو ہے نہیں, کیا فائدہ. ارے مانے یا نہ مانے, سمجھانے کا فائدہ, ثواب تو ہے نا. نہیں بھی مانے گا تو منوانا ہمارا میٹر ہے بھی نہیں نا. ہمارا میٹر تو پہنچانا ہے. ہدایت دینا تو رب کا کام ہے, ہم تھوڑی ہدایت دے سکتے ہیں. تو 100 مرتبہ بھی سمجھائیں گے تو 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا. تو اللہ کرے کہ ہم سمجھانے کا ذہن بن جائے, مانے یا نہ مانے, ہم سب کو سمجھاتے رہیں, مگر طریقے سے, جھاڑ کے نہیں, ڈانٹ کے نہیں, جھڑک کے نہیں, الٹے سیدھے الفاظ بول رہے, جاہل کے بچے سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں, محبت سے. دل آزاری کریں گے تو پھر گناہ کی حقداری, جہنم کی حقداری ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری مجلس تحفظ مقدس اور وہ آیت مبارکہ جی کچھ اس میں بھول ہو گئی ہے. ستر نمبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12-18 سورۃ النور اور آیت نمبر غالباً 35 من شجرۃ مبارکہ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ
तर्जमा कंजुल ईमान, बरकत वाले पेड़ जैतून से। इसके हाशिए में लिखा है तफसीर में, ये दरख्त निहायत कसीरुल बरकत है, क्योंकि इसका रोगन यानी ऑयल जिसको ज़ैत कहते हैं, निहायत साफ व पाकीज़ा, रोशनी देता है, सर में भी लगाया जाता है। सालन और नान खुरिश, गोश्त मछली रोटी वगैरह की गोश्त मछली सालन वगैरह की जगह रोटी से भी खाया जाता है। दुनिया के और किसी तेल में यह वस्फ यानी खूबी नहीं। और दरख्ते जैतून के पत्ते नहीं गिरते। इसकी मिसवाक भी बनती है, इसकी जड़ की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी की मजलिस औराक़ मुक़द्दसा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके तहत जो है वो मुख्तलिफ शहरों में ये बॉक्सेस भी लगाए जाते हैं। जो अभी एक ज़िम्मेदार ने कारकर्दगी दी है, उसके बताने पर 35 से 45 हज़ार ये बॉक्सेस जो है वो दावत इस्लामी के तहत मुल्क भर में लगाए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़े इसके बनाए जाते हैं, थैले वगैरह बनाकर इनको ठंडा करने का भी एहतिमाम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं तो बोला खुशखबरी सुना रहे हैं कि ये मजलिस वाले मौजूद हैं, तो आपने डिब्बे पैकेट का कहा है तो ये ऐसा कर रहे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मिले बापा, मजीद हम जमा करते हैं। वो ऐसा पावरफुल हो गया, इसकी सुनी जाती है बेचारे की। ये साफ लोग आते रहे ना, बड़े बड़े जिम्मेदारान, तो इंशाल्लाह अपना काम आसान होता रहेगा। नहीं बुलाते बाबा इंशाल्लाह। आप मुझे खुशखबरी दो कि ये हमारे पैकेट और डिब्बे ये क्या करते हैं, खजूर के बीज और जो इसमें जो भी डालते हो, मेरा ही नहीं, अदब मकसूद है तो कोई भी करे, सब करें अदब। तो ये ऐसी चीजें भी ठंडी करते हैं, छाटी करते हैं इसकी। आपने जिस अंदाज से बयान फरमाया ना, इसमें तो वाकई तवज्जो मेरी भी अभी गई कि वाकई इस पर शायद इस तरह से नहीं सोचते होंगे। तो ये देखो ना, आप मदनी मुज़ाकरे में तो बहुत कुछ समझ पड़ती होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है और सब आते नहीं है, सुनते नहीं, क्या करें यार। ये पहली बार थोड़ी मैंने बोला है ये डिब्बो पैकेट का, तो आज ज्यादा तफसील से शायद बोला मैंने, तो कभी कभी पहले भी अर्ज किया है। तो अब मेरा खुशखबरी दो यार कि मजलिस मुझे पैगाम दे। अब मजलिस देगी पैगाम, और जो भी इनके जो इजारे के होंगे ना वो छांटी करके निकालते होंगे, और इसका क्या इलाज। तो मजलिस ये पैगाम दे कि हम मेरे जितने भी अजीर हैं हमने सबको ये समझा दिया है, ऐसा पैगाम चाहिए मुझे। माशाअल्लाह। बापा जान अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, कुछ दिन पहले हमारी मदीने शरीफ हाजिरी हुई। हम मदीने में सहन में बैठे हुए थे गुंबद खजरा के सामने। तो ये वीडियो में जो बच्ची नजर आ रही है, इस बच्ची ने एक अजीब मामला किया। इस बच्ची ने उंगली से जमीन पर जो आग वगैरह थी वो ली और अपनी आंखों में लगाई, और एक बार नहीं, ऐसा इसने सहने हरम में कई मकामात पर बैठकर कई मरतबा ये अमल किया। जबकि बच्ची तकरीबन 2.5 साल की है और इसे तो इस बात का भी इल्म नहीं है कि मदीने की खाक में शिफा होती है, या किसी ने इसको ऐसा कुछ समझाया भी नहीं है कि मदीने जाओ तो वहाँ का सुरमा लगाना, और ना ही ऐसा अमल हमने इसके सामने किया। तो बच्ची का ऐसा करना कैसा, क्या इस अमल से बच्ची को भी कोई फायदा होगा? आप मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाएं ताकि हमारी दावत इस्लामी की इस्तिलाहें आपको आ जाएं। अगर ये भी मदनी मुन्नी नहीं है तो मदनी मुन्नी होगी कौन सी? यही बच्ची है तो फिर मदनी मुन्नी किसको बोलेंगे? हमारे मदनी मुन्नी बोलते हैं दावत इस्लामी वाले। आप भी आ जाएं, हमारे साथ मिल जाए। अच्छा, तो माशाअल्लाह, तो ये कि किसी ने नहीं सिखाया, ये ऐसा आप लोग डन कर देते हैं। वो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को किसी ने सवाल किया मलफूज़ात में, वो फुला को बेहद बुखार है, आला हज़रत नाराजी का जगह कोसते तो खुद ही हो तुम लोग। बेहद बुखार, बेहद माने क्या? जिसका कोई हद ही ना हो, जिसकी अनलिमिट होता ही नहीं तो जिंदा कैसे बचेगा आदमी?
یعنی یہ میں اب وہ خلاصہ عرض کروں گا. تو اس لیے اب جس کو بھی بخار ہو نا، شدت سے بخار ہے، شدید بخار تو بولتے ہیں ہمارے یہاں، سخت طبیعت خراب ہے، حالت خراب ہے، پتا چلا کہ وہ بخار تو 99 تھا، 99 سخت بخار، 100 تھا، 101 بھی ہو تو شدید بخار تو اس کو بھی نہیں بولتے. ہاں 104 5 ہو جائے نا، 3 ہو جائے تو یہ وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ شدید بخار. تو اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں شفا ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 مہینے کی عمر میں خلافت مل گئی تھی. ان کے پیر صاحب نے جن اعلیٰ حضرت نے جب پیش کیا، اپنے پیر بھائی کا مرید کروایا، حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر کیا تو بیعت کر کے خلافت بھی دے دی 6 مہینے کی. اور انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ اس کو خلافت دے دی. تو کچھ سمجھ پڑتی ہوگی نا جس نے خلافت دی اس کو، اور اس بچے کو بھی تو کچھ سمجھ پڑتی ہوگی نا. تو بعض بچے جو ہوتے ہیں نا غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں، آپ بولتے ہیں سمجھ نہیں پڑتی. میں 1.5 سال کا تھا، میرے والد صاحب حج پر گئے اور ہوائی جہاز پر ہم چھوڑنے کے لیے گئے تھے اپنے والد صاحب کو حج پر. مجھے یاد ہے ایئرپورٹ پر گئے تھے. اس وقت بس کو جس طرح ہم بس کو الوداع کہتے ہیں نا، ہم ہوائی جہاز کے قریب گئے تھے ابو کو چھوڑنے کے لیے، اور مجھے بخار تھا اور گلابی پنک کلر کی شال تھی، اس میں مجھے لپیٹا تھا. یہ مجھے یاد ہے الحمدللہ. 1.5 سال کا ہوں گا، بہت بہت تو 2 سال کا ہوں گا. یار یہ تو 2.5 سال کی بچی ہے، 2.5 سال کی مدنی منی ہے. تو ایسا نہیں کہا کریں، ڈن نہیں کر دیا کریں. بعض ہوتے ہیں غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں، یا قدرتی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں، جس کو القاء بولتے ہیں، کہیں کرو. بعض اوقات بچے واقعی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ حیرت انگیز ہوتی ہے. تو یا تو یہ خود کر رہی ہوگی یا اس کی امی نے سکھایا ہوگا. گھر والے دیوانے ہوں گے. یہ ہے دعوت اسلامی والوں کا یہ انداز، سمجھے. عام طور پہ دعوت اسلامی والے یہ انداز کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ کائنات کا کوئی سرما خاک مدینہ کے مقابلہ کیا کرے گا، خاک مدینہ. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ 6 مہینے کی عمر کے پیر صاحب فرماتے ہیں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. نعت خان، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. ماشاءاللہ. یعنی اس کا ترجمہ کر دوں، اس شعر کا خلاصہ، عجب نہیں یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں. لوح مانے تختی، یہاں مراد لوح محفوظ جس پر وہ دنیا جب سے بنی اور جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تب تک کا شاید لکھا ہوا اس پہ، یہ سارے احوال لکھے ہوئے. تو یہ لوح محفوظ پڑھ لینا، یہ بھی اولیاء کرام کی اقسام ہوتی ہے. ہر ولی نہیں پڑھ سکتا، اقسام ہوتی ہیں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، کہ لوح محفوظ کی عبارتیں مجھے نظر آنے شروع ہو جائیں. کب؟ جبکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں قدم مبارک لگا
وہاں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا لوں، لگاؤں نقشے، لگاؤں جو نقشے پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. نقشے پا یعنی جہاں سرکار کے قدم لگے وہ جگہ نقش پڑتا نا، قدم پڑتا ہے تو نقش بنتا ہے. وہ خاک میں اگر اپنی آنکھوں میں لگا لوں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں لوہے محفوظ میں جو کوئی لکھا وہ پڑھ لوں. ہے کوئی سرما ایسا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مدنی منی خوش نصیب ہے ماشاءاللہ. اس کے ابو کو، اب اس کی مدنی منی کے اتنے فضائل بیان کیے، اس کے ابو کو 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن جانا چاہیے، خوشخبری بھیج دینی چاہیے. اور یہ بچی والے کو بھی کچھ خوشخبری دینی چاہیے کہ وہ میں دعوت اسلامی کے مدنی مذاکروں میں اب پابندی سے آؤں گا تاکہ میں دعوت اسلامی کی اصطلاحیں سیکھتا رہوں. اور یہ ڈن والی باتیں نہیں کہ اس کو نہیں معلوم، اور یہ نہیں مطلب بیچ کی بات کریں کہ اس کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو، یہ کیوں کر یہ نہیں. ایسا وہ شاید باید والی بات ہو، ڈن نہیں کیا جائے. اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو کسی نے سکھایا بھی نہیں ہے. اب یا تو یہ آپ کی مدنی منی ہے، میں تو پھر بھی مدنی منی کہوں گا، اور پتہ ہے کہ نہ آپ نے سکھایا، نہ اس کی امی نے سکھایا، نہ کسی اور نے سکھایا، تو الگ بات ہے، تو کہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اگر کسی اور کی مدنی منی ہے تو یہ کہ کنفرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس، تو ہو سکتا ہے کسی نے سکھایا ہو. عام طور پہ بغیر سکھائے نہیں کرتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ اس سے مدینہ شریف خاک کا ہے یا میں ادب کر رہی ہوں، یہ عین ممکن ہے پتہ نہ ہو. بہت ممکن ہے کہ پتہ بھی ہو. بعض بچوں کو اپنے مدنی ماحول کے مدنی منع ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ادب کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حسنین نواب شاہ. یاد کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ اس کی جگہ اگر ربنا آتنا والی جو دعا ہے یہ پڑھ لیں، یہ نہیں آتی اللہم اغفر لی پڑھ لیں. آتی ہو تب بھی اگر پڑھ لیں رب اغفر لی پڑھ لیں. یا رب، یا ربی، با کے نیچے زیر ہے، یا ربی یا ربی یا ربی 3 بار پڑھ لیں تب بھی دعائے قنوت کی جگہ چل جائے گا. مگر افضل وہی ہے کہ دعائے قنوت یاد رکھیں. اور یا ربی بھی نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا تو واجب ترک ہوگا کہ مطلقاً دعائے قنوت واجب ہے وتر میں، تیسری رکعت میں جو پڑھی جاتی ہے. کیا اصال ثواب کی ہوئی چیز کو گھر لانے سے نحوست آتی؟ معاذ اللہ، برکت تو آ سکتی ہے، نحوست کیوں آئے گی؟ ہاں یہ کہ اگر چرا کے لے آیا تو الگ بات ہے. جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے اصال ثواب کے لیے، اور مکان کے اندر تو کسی نے وہ روٹی کا ٹکڑا جیب میں ڈال لیا، اور وہاں کا عرف ایسا نہیں ہے، نہ مالک سے اجازت لی میزبان سے، تو یہ جائز نہیں ہے. یہاں فیضان مدینہ سے کئی بار دیکھا روٹیاں اٹھا لے جاتے ہیں، تو یہ جائز تھوڑی ہے. یہ روٹیاں کو ہم نے اس لیے چندہ تھوڑی کیا کہ آپ گھروں پہ تبرکن لے جائیں. تبرکن میں ہر چیز تھوڑی لی جا سکتی ہے، کسی کی اجازت بھی نہ لیں. مجھ سے بھی اجازت لینے کا کیا فائدہ؟ میں مالک تو نہیں ہوں نا ان روٹیوں کا. اب بعض ہوگا دیا کہ میں کسی کو روٹی اٹھا کے دے دوں تو یہ سمجھتے ہیں یہ تبرک ہو گیا، یہ گھر پہ لے جاتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ پہلے معلومات کریں. ہاں میری ذاتی روٹی دوں اور آپ لے گئے تو وہ انڈرسٹوڈ کی صورت اگر ہے کہ لے جانے میں حرج نہیں ہے، یا پوچھ لیا کہ بعضوں کا آدمی دیتا ہے کہ کھا لو، اب اس کو تبرک سمجھ کر جیب میں رکھ لیا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہ جہاں بھی ہم کھانے جائیں نا تو وہ کھانا جتنا ہم کھائیں اس کے مالک، بچ گیا وہ میزبان کی ملک ہوتا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. اور یہ فیضان مدینہ یہ تو میزبان بھی کوئی نہیں ہے، صحیح معنوں میں تو میزبان بھی نہیں ہے نا. یہ تو عطیات ہوتے ہیں، مدنی عطیات. ہم لنگر رضویہ لیتے ہیں، اس میں ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا ہوا کہ جو لے جائے اس کو اجازت دے دی جائے. ہم اعلان کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں نا کہ اعلان کریں گے تب بھی ایک اجازت دے گا دوسرا نہیں دے گا، کیونکہ عرف نہیں ہے اس پر کہ لوگ بھر بھر کے لے جاتے ہوں. ہاں جہاں بچ گیا اب ضائع ہو جائے گا، ایسی صورت میں بانٹنا پڑے وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے، اس میں گھر لے جا سکتا ہے. یا جہاں لنگر بٹ رہا ہے وہ اصال ثواب کے لیے
गोश्त पाक की नियाज बट रही है, बाद वक़्त खिचड़ा बांटते हैं मुहर्रम शरीफ में, तो वो अगर घर पर ले गया तो सही है, नहुसत नहीं है, बरकत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या हालत है रोजा में दांत निकलवाने से रोजा टूट जाता है? मुज़म्मिल रजा। दांत रोजे की हालत में निकालने से टूटेगा तो नहीं, लेकिन ये पूरा खतरा है कि हल्क के नीचे खून उतर जाए। अगर खून का जायका हल्क में महसूस हुआ तो रोजा टूट जाएगा, जबकि रोजा याद है। और दांत निकलवाना नहीं चाहिए रोजे में, कि इससे तकलीफ होती है और रोजे में आती है कमजोरी। तो ये डेंटिस्ट रात को भी खिदमत देते होंगे इस्लामी ममालिक में, शायद हमारे यहाँ तो देते होंगे रात को, वल्लाहु आलम। तो रात की तरकीब करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह दुआ इफ्तार का सिलसिला होगा। अल्लाह करीम हम सबको इसमें शिरकत की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।